حدیث پر گفتگو مکمل ہو گئی. حضرت کعب ابن عجرہ کہ جس نے رمضان کو پایا اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی ایسا شخص ہلاک ہو جائے. جس نے میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھا ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. اور جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کی ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ان تینوں ہلاکتوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اور اس مہینے میں ہمیں عبادت و ریاضت، کثرت سے تلاوت، درود شریف اور اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں روزہ رکھے وہ آدھا صبر، اور فرمایا کہ صبر آدھا ایمان. تو گویا جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس میں صبر کو بہت اہمیت حاصل. اور اس مہینے میں روزے کے دوران آدمی کتنا صبر کرتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. پھر ہم نے صبر کے معنی حضرت فاروق اعظم کا قول، دیگر کچھ آثار، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے اقوال وہ بیان کی. آج اس رمضان کے حوالے سے جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور صرف ایک حدیث جو بڑی طویل ہے فضائل رمضان میں، صرف اسی ایک ہی حدیث پر ہم اکتفا کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا. اور اس سے مراد ہے کہ تم پر روزوں کو فرض کر دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے. پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ، خوف خدا تم میں پیدا ہو جائے، تم میں تقوی پیدا ہو جائے. اس لیے ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ کتنے روزے رکھتے؟ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ ترک فرما دیتے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھا کرتے. روزوں کی فرضیت حضور کے اعلان نبوت کے 15 سال بعد جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں ہجرت کر گئے تو ہجرت کے دوسرے سال روزوں کا حکم آیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس آیت مقدسہ کے نزول سے پہلے 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی تاریخ کو روزہ رکھتے. آج بھی ہمارے مشائخ علماء یہ روزہ 13، 14، 15 کا اب بھی رکھتے ہیں. غرض اب آئیے روزوں سے متعلق اور رمضان سے متعلق فضائل اور مناقب. ہم نے آج جس حدیث کا انتخاب کیا ہے بالاستیعاب بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو محدث ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا. کچھ حصہ اس کا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں نقل کیا، کچھ اس کا حصہ مشکات شریف میں بھی ہے، اور کچھ حصے اس کے دیگر محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیے. لیکن بالاستیعاب تفصیل سے یہ حدیث
حضرت ابن خزیمہ کی صحیح میں ہے. اب اس حدیث کے مندرجات، اس کے مرادی معنی، اس کا ترجمہ، وہ اتنی طویل حدیث ہے کہ شاید فضائل رمضان میں اتنی طویل حدیث اس کے علاوہ کوئی نہیں. مختصر حدیثیں ہیں، بخاری میں، مسلم میں، پورے ابواب کتاب الصیام میں موجود ہیں، مگر اس میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا. اور جب اس کی ہم شرح کریں گے تو اور بھی حدیثوں کے حوالے انشاءاللہ آپ کے سامنے دیے جائیں گے. اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں حضور نے ہم سے واعظ فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ واعظ فرمانے والا ہوں. گویا ہم لوگ کو بیٹھ گئے تو حضور علیہ السلام نے یہ تفصیل سے حدیث بیان فرمائی. ارشاد فرمایا، مسلمانوں، آنے والا مہینہ بڑا عظیم ہے، بڑا برکت والا. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور اس میں رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالی نے ثواب کی چیز بنایا ہے. اور اس مہینے میں کوئی کسی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرے، اس کا ترجمہ ہے کہ نوافل ادا کرے. کسی بھی نیکی سے اللہ کے دربار میں قرب حاصل کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں. اور فرمایا یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غم خواری کا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا، اور صبر کا ثمر اور اس کا پھل جو ہے وہ جنت ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی آدمی اپنے ملازم، اپنے خدام کا بوجھ ہلکا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. جو اپنے ملازم مزدوروں کا، جو اس کے زیر اثر جتنے ہیں، ان کا بوجھ اگر وہ کم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ یہ کرم فرمائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا اس میں 3 نعمتیں اور ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کا جو اول حصہ ہے یہ رحمت، درمیانہ جو حصہ ہے وہ مغفرت، اور آخری حصہ جو ہے وہ آگ سے خلاصی یعنی جہنم سے آزادی کا. اور فرمایا اس میں تم 4 باتوں کی کثرت کرو. ایک تو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اور استغفار کثرت سے کرو. یہ 2 باتیں. اور اس کے بعد 2 باتیں یہ ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگو، اور جہنم سے خلاصی، اور جہنم سے آزادی، اور جہنم سے پناہ چاہو. اور آخر میں فرمایا کوئی آدمی، یہ جملہ پہلے بھی آیا، کوئی آدمی اگر کسی روزے دار کو پانی پلائے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں میرے حوض سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. اور فرمایا کہ کوئی اس مہینے میں اپنے بھائی کا روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی 1 روزے کا ثواب ملے گا، اور قطع نظر اس کے کہ اس کے ثواب میں سے کچھ کمی کی جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، مزید 1 روزے کا ثواب ملے. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، اعلان نبوت کے 15ویں سال اور ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے. آپ 1 اور 2 ہجری میں
مسلمانوں کے حالات ملاحظہ فرمائیں تو بے انتہا غربت تھی، بے انتہا غربت. تو صحابہ یہ سمجھے کہ یہ جو ثواب ہے ایک روزے کا، روزہ افطار کرانے کا، یہ ثواب تو پیٹ بھر کے کھلانے پہ موقوف ہوگا کہ کوئی آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے تو یہ ثواب ملے گا. فرما نہیں. سنو، کہا حضور ہم تو بہت غریب، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں کہ پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلائیں. فرما اے جماعت صحابہ، تم یہ سمجھے کہ شاید یہ جو روزے کا ثواب یہ پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف ہے؟ فرما نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس وقت بھی تمہیں عطا فرما دے گا کہ اگر تم نے ایک چھوارا یا کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرا دیا، یا ایک گھونٹ پانی پلا دیا، یا ایک گھونٹ لسی کسی کو پلا دی، تب بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ رمضان سے متعلق تمام چیزوں کا احاطہ اور تمام چیزوں کا حصہ اس حدیث شریف میں موجود ہے. اب ہم اس کے چند مندرجات پر عزیزان گرامی گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات کہ ایسا عظیم و شان مہینہ آ رہا ہے کہ مہینہ آنے سے پہلے حضور نے متنبہ کیا کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ کہ بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے اور بہت بڑا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتا. یہ پہلے سے بیان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ رمضان ایک عظیم و شان مہینہ ہے جس کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے تمام مومنین کو رمضان کا استقبال اور رمضان کے فضائل رمضان سے پہلے بیان فرما دیے، اور فرمایا کہ اس میں روزے کو فرض کیا، جیسا کہ پہلے ہم نے آیت پڑھی کہ اس میں روزہ فرض، اور فرمایا کہ اس میں ایک رات کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ رات کون سی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ رات عزیزان گرامی شب قدر، جس میں قرآن مجید فرقان حمید میں علیحدہ سے ایک آیت اس پر نازل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور میرے محبوب تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی تم ضرور جانتے ہو لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ شب ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے. اس کے فضائل مناقب ہم شب قدر میں بیان کریں، لیکن جب بات نکلی تو اتنا سن لیں. اس حدیث میں فرمایا وہ رمضان میں. بعض روایتیں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہم اختصار کے ساتھ یہ شب قدر کبھی رمضان میں آتی ہے، کبھی شوال میں ہے، کبھی شعبان میں، کبھی رجب میں. بعض اکابر علماء نے فرمایا یہ 12 مہینے کسی نہ کسی مہینے میں آئے گی. یہ ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں آئے، کبھی بھی آ جائے. بعض ہمارے اکابر مشائخ کہتے ہیں اس کی کچھ علامت، اس کی علامت یہ ہے کہ شب قدر جب آتی ہے اس رات کتے نہیں بھونکتے، موسم کے اعتبار سے وہ اعتدال میں ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی. اور ایک قول یہ ہے کہ شب قدر میں ستارے نہیں ٹوٹتے. یہ علماء اور مشائخ نے اپنے مشاہدات عزیزان گرامی بیان کیے. اچھا فرض کیجئے کہ مان لیا جائے کہ رمضان میں نہیں ہے، شعبان میں ہے، کبھی جناب شوال میں ہے، 12 مہینے. تو علماء نے اور مشائخ نے کتنی پیاری بات کہی. فرمایا کہ یہ کسی مہینے میں کسی ہفتے میں، تو اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ کہ آدمی سال بھر میں کبھی بھی شب قدر سے محروم نہیں ہوگا. اس کا طریقہ کیا ہے اس کو حاصل کرنے کا؟ فرمایا کہ اپنے اوپر ویسے تو ہر شخص کو 5 نمازیں باجماعت پڑھنی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ قرآن میں نص ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں، یعنی نماز باجماعت پڑھو. اس آیت سے پتہ لگا کہ نماز باجماعت یہ واجب ہے،
بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے کوئی آدمی اگر جان کر جماعت ترک کرے وہ ترک واجب کا گناہگار ہوگا، الا اس کے کہ کوئی عذر اس کو واجب ہونا چاہیے۔ فرمایا ویسے تو پانچوں نمازیں با جماعت کری، ورنہ ایسا کرو کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اپنے اوپر کم سے کم لازم کر لو کہ دونوں یہ نمازیں با جماعت پڑھنی ہیں۔ اب سنیے، فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے پوری رات عبادت کی۔ سبحان اللہ، جب ہم فجر اور عشاء با جماعت پڑھنے کے عادی ہو جائیں، اب یہ شب قدر سال میں کہیں بھی جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی شب قدر کی برکت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ورنہ ایک قول یہ ہے کہ جو بہت قوی وہ یہ ہے کہ یہ رمضان میں آتی، جیسا کہ ابن خزیمہ کی پیش کردہ حدیث سے پتہ لگا، اور ایک قول یہ بھی بڑا قوی ہے کہ یہ رمضان کی طاق راتوں میں آتی ہے، مثلا 21، 23، 25، 27، 29 اس میں آتی ہے یہ شب قدر۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی اسی طرف اشارہ کرتا کہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانے، اور اتنا ضرور حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شب قدر کا حکم آیا یا نازل ہوئی تو صحابہ کو بتانے کے لیے نکلے تاکہ آپ بتا دیں کہ شب قدر کب۔ تو کچھ آپس میں لوگ کسی شکر رنجیش کی وجہ سے آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے کی سی کیفیت حضور نے ملاحظہ فرمائی، تو آپ نے انہیں سرزنش فرمائی کہ میں تو آیا تھا تمہیں شب قدر بتانے کے لیے، مگر تمہارے اس نظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین اٹھا لی، یعنی اسے متعین کرنا کہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر مجھے عطا فرمائی اور اس کے بعد میں بھلا دی گئی، یعنی فرما میں بھول گیا بلکہ بھلا دی گئی۔ اور علماء کہتے ہیں ہماری سستی اور کاہلی کو دیکھ کر یہ اس لیے اس کی تعین اٹھا دی گئی۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ 27ویں شب میں اور یہ عبادت اس کی کرنا 1000 مہینے سے بھی افضل، گویا 83 برس عبادت کرنے کے مترادف ہے، ایک شب قدر میں عبادت کرنا، تو لوگ کیا کرتے، سال ہا سال آرام کرتے، عیش عشرت کرتے، اور صرف ایک رات 27ویں شب پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے۔ یہ بیماری پیدا ہو جاتی، ہم اعمال کرنے میں سست پڑ جاتے، اس لیے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے بے شمار حکمتیں۔ یہ تو شب قدر کا تعارف۔ اب آئیے، فرمایا اس کے رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی چیز بنایا، یعنی تراویح کو۔ یہ تراویح کتنی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں بڑے اہتمام سے تراویح کا انعقاد کیا۔ وہ کیوں ہوا؟ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ تراویح پڑھائی، دوسرے دن صحابہ انتظار کرتے رہے، حضور تشریف نہیں لائے، پھر دوسرے دن آئے، صحابہ نے پوچھا حضور ہم منتظر رہے آپ نہیں آئے، یہ حضور نے ہم پہ کرم فرمایا کہ میں نے اسے پابندی سے اس لیے نہیں پڑھایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پابندی سے تم پر یہ فرض کر دی جائے، اس لیے میں نے ناغا کیا تاکہ یہ تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو اب کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے، ہمارے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ان کا صاحب، کہ تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی سنت موقدہ ہے، اور ہر روز کی تراویح سنت موقدہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج نکل گیا، یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں کہ اچھا رواج ہے یا غلط۔ ہمارے یہاں 3 دن میں قرآن کا ختم ہوتا،
بلکہ آپ دیکھیں کہ بعض جگہ ایسی کہ ایک دن میں قرآن کا ختم ہو رہا، 3 دن میں، 5 دن میں. اور اگر آپ کو ہماری بات کی تصدیق کرنی ہو، بدگمانی سے اللہ بچائے، اس محفل کو آپ دیکھیں کہ جہاں 3 دن تراویح پڑھائی جاتی، لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے سگریٹ پیتے ہوتے ہیں، گپے ہانکتے ہوتے ہیں، پان کھاتے ہوتے ہیں. معلوم ہے کہ مولانا 5 پارے پڑھ کر رکوع میں جائیں گے. اب جیسی مولانا نے رکوع کیا، فوراً جناب انہوں نے سگریٹ اور پان چھوڑ کر رکوع میں مل گئے. لیجیے رکوع کر لیا، 5 رکوع والا رکوع ان کو مل گیا، 5 پارے والا. کیا 3 دن تراویح میں قرآن مجید ختم کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ بیٹھے رہیں آرام سے رکوع میں اس کو مل جائیے؟ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ پھر اس کے بعد بیماری. 5 دن پڑھ لی تو اب سمجھتے ہیں کہ بھئی مولانا ہم نے تو پڑھ لی تراویح، اب پورے مہینے تراویح نہیں پڑھتے. یہ بھی سنت موقدہ کا ترک ہے. اب آئیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس کی اصل تو موجود ہے حدیث میں، بالاستیاب جماعت کھڑی کی، اور جماعت کھڑی کرنے کے بعد تراویح کتنی ہوئی؟ 20 رکعت تراویح. اب آئیے حضرت عمر فاروق کی دلیل حضور نے پڑھائی، اور اس کے بعد میں ایک حدیث شریف میں ہے کہ رمضان میں جبریل امی حاضر خدمت ہوتے، حضور کو پورا قرآن سنایا کرتے جتنا بھی اس وقت نازل ہوا. اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امی حاضر خدمت ہوتے اور حضور علیہ السلام انہیں قرآن سنایا کرتے. تو اس کا مطلب کہ رمضان قرآن مجید فرقان حمید کے سننے سنانے کا موقع کیوں نہ ہو. خود قرآن مجید فرقان حمید کے نص ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا. حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ حضور بھی دور فرمات، جبریل امی بھی دور فرمات، تو آپ نے یہ پابندی لگائی ہمارے جیسے سست اور کاہل لوگوں کو دیکھ کر. فرمایا کہ رمضان میں 20 تراویح ہوگی، اور 20 تراویح میں قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوگا. یہ کیوں کیا؟ ایک تو 20 تراویح، اور 20 تراویحوں میں پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم ہوگا. یہ حضرت فاروق اعظم کے اللہ قبر کو روشن فرما، اس لیے کہ ان کی نظر ہمارے جیسے کاہل لوگوں پر کہ جو سال بھر نہ قرآن کی تلاوت کرتے نہ قرآن کو دیکھتے، بھائی کم سے کم رمضان میں تراویح پڑھیں تو 1 سال میں پورا قرآن مجید تو سن لیں تاکہ اس سے محروم نہ ہو جائیں. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دور بینی تھی کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا ختم تراویح میں حکم فرما دیا. اب کیا ہوا؟ علماء نے پھر مسئلہ یہ لکھا کہ 20 تراویاں الگ سنت ہے، اور تراویوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا پورا تلاوت کرنا الگ سنت ہے. اس لیے کہ حضور فرماتے میری اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی سنت کو اپنے اوپر لازم کرو. یہ کام چونکہ فاروق اعظم نے کیا، اور اس میں بے انتہا حدیثیں موجود ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے. میں وہ تلخی نہیں کرتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے لوگ بہت کمزور ہیں، کوئی کان میں پھونک دے تو فوراً سمجھے کہ ہاں میں یہ بات بالکل صحیح کر رہا، اپنے عالم سے مسئلہ نہیں پوچھ. کچھ لوگوں نے تراویحوں میں شارٹ کٹ نکالی. انہوں نے کہا صاحب تراویح جو ہے وہ 8 رکعت، اور دیکھیے بخاری میں ہے، مسلم میں وغیرہ وغیرہ یہ دکات. میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو 8 تراویح آپ بتاتے ہیں، یہ 8 وغیرہ، یہ اصل میں حضور علیہ السلام نماز تہجد فرماتے، یہ ادا فرماتے. اور ہم پر تو 5 نماز فرض، اور حضور علیہ السلام پر 6 نماز فرض. ہم پر تو تہجد جو ہے وہ نفل، لیکن حضور علیہ السلام پر تہجد جو ہے وہ فرض تھی. اس لیے تمام محدثین کتاب اللیل، رات میں نماز پڑھنے کا ایک باب متعین کیا. اور اگر ام المومنین بیان کرتی ہیں تو وہ حضور علیہ السلام نوافل ادا کیا کرتے. اچھا پھر یہ بتائیے، کیا آپ جب صحابہ کو مانتے تو فاروق اعظم کا مسئلہ آپ کو قبول نہیں؟ ان کا فیصلہ کیا آپ کو قبول نہیں جب فاروق اعظم نے قانون بنا دی؟ کیا انہوں نے حضور کو تراویح پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا حضور کو تراویح پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو آپ نے جب قانون بنایا
کوئی تو صحابی حضرت عمر فاروق سے کہتا کہ یا امیر المومنین، یہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو حضور کے زمانے ہوتا، بلا وجہ کہ نئی بدعت آپ نے کھڑی کر دی، لوگوں کو بلا وجہ کہ آپ نے تباہ اور مشکلات میں ڈال دیا۔ تمام صحابہ کا سکوت اس بات کی علامت ہے کہ تراویح 20 رکعت ہیں اور 20 رکعت میں قرآن مجید ختم کیا جائے گا۔ یہ بات اب آئیے میری جیسی موٹی عقل والے کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک فریق ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں 20 اور ایک فریق پڑھ رہا ہے 8۔ گالی گفتار تو بیکار ہے، بے حیائی کی باتیں، لیکن سمجھ میں آئے گا تو یہ بات کتنی عمدہ۔ چلیے کل 8 تراویح پڑھانے والے 20 پڑھانے والے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ رب کریم ہم سے پوچھے گا بندے تراویاں تو تھیں 8، تو نے 20 کیوں پڑھی؟ تو ہم کہیں گے مولا ہم نے 8 تو پڑھی ہے نا، تو 8 پڑھنے کے بعد ہی تو 20 کی طرف گئے، تو ایسا کر مولا کہ 8 تو ہماری تراویح تو قبول فرما لے اور باقی جو 12 رہ گئی اپنے کرم اپنے مہربانی سے ان کو نفل بنا دے۔ چلیے صاحب ہمارا کیس تو ختم ہو گیا، چل دیے۔ اب تم آئے اللہ کے دربار اور تم سے رب نے پوچھا کہ بندے تراویح تو تھی 20، تم نے 8 کیوں پڑھی؟ اب یہ جواب تم دو کہ 12 کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی الگ خزانہ رکھا جس میں سے 12 نکال کر کے دے دو گے؟ یہ تمہارے لیے سوالیہ نشان ہے، ہمارے لیے تو دونوں باتیں بالکل درست ہیں۔ 8 تھی تب بھی ہم نے پڑھ لی، 20 ہے تب بھی ہم نے پڑھ لی، لیکن آپ نے 8 پڑھی تو آپ 12 کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بڑی موٹی سی بات ہے جو آپ کو سمجھانے کی میں نے عرض کر دی۔ ابھی اس کے علاوہ باتیں ورنہ دوسری باتیں جو رہ جائیں۔ اب آئیے تراویح لوگ کہتے ہیں شاید خواتین نہ پڑھے، خواتین پر بھی سنت موقعہ، مردوں پر بھی سنت موقعہ، اور اس کو ضرور پڑھا جائے۔ جنہوں نے 5-10 دن میں قرآن مجید ختم کیا لیکن تراویحوں سے مفر نہیں، جہاں بھی تراویح ہوتی ہو جا کر کے وہاں تراویحاں پڑھیں، پورے رمضان تک تراویح پڑھیں، چاند دکھنے تک، چاند دکھنے کے بعد موقوف کیجیے گا۔ اور فرمایا کہ اس مہینے یہ ساری برکات کے علاوہ شب قدر، اس میں اللہ تعالی نے نفل کا درجہ فرضوں کے برابر کر دیا، فرضوں کو 70 فرض کے برابر۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی نفل فرض کے برابر نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اربوں روپے صدقے نافلہ دے دے، اربوں روپے صدقے نفل دے، لیکن وہ زکوٰۃ کا جو فرض زکوٰۃ اس کے 1 روپے کے وزن کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ وہ نفل ہے اور یہ فرض۔ آپ دن بھر 100 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، لیکن 100-200 پڑھنے کے بعد وہ اجر و ثواب میں فجر کی 2 فرض نمازوں کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کبھی نفل کا ثواب فرضوں کے برابر نہیں، مگر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کے دس قدرت کو کون روک سکتا۔ رب کریم نے رمضان میں اپنے بندوں پر ایسی مہربانی فرمائی کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر بنا دیا اجر کے اعتبار۔ پھر سوال پیدا ہوا جب نفل فرض کے برابر بن گئے تو فرضوں کا کیا؟ فرما فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اچھا یہ نہیں فرما کون سا فرض، جو بھی فرض ادا کریں آپ زکات دیں تو 1 روپے کا ثواب زکات کا 70 کے برابر۔ 1 جمعہ پڑھیں رمضان کا تو 1 جمعہ 70 جمعوں کے برابر۔ اگر آپ انگریزی سال سے بھی حساب لگائیں تو 1 سال میں 48 جمعے ہوئے، تو 1 سال میں 48 جمعے پڑھیں تو 48 کا ثواب۔ رمضان میں آپ نے 1 جمعہ پڑھ لیا تو 1 جمعے کا ثواب 70 جمعے کے برابر۔ جو فرض نماز آپ نے پڑھی اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مائل بکرم اس رمضان کے مہینے میں کہ رب کریم نے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب جو 70 فرضوں کے برابر فرما دیا۔ پھر فرمایا کوئی اس میں افطاری کرائے اپنے بھائی، اس کو بھی روزے کا ثواب، قطع نظر اس کے کہ اس کے ثواب میں سے کوئی کمی کی جائے۔ برا مت مانی، حق بڑا کڑوا ہوتا۔ ہم اس حدیث کا ترجمہ یہ سمجھے کہ مسجد میں کھجور کی پیٹی بھیج دی جائے، جب لوگ کھجور کھا کر ہماری
جب روزہ افطار کریں تو روزے کا ثواب ہمیں مل گیا، اب ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ جب اتنوں کی افطاری کرا دی ہم نے، جناب وہ روح افزا بھیج دیا اور جانے کیا کیا بھیج دیا افطاری کے لیے، اب ہمیں روزے کی کیا ضرورت؟ قانون یہ ہے، اور کوئی دیکھنا چاہے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ ملاحظہ فرمایا کہ کوئی آدمی اگر فرض ترک کرے تو کوئی نفل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ یہ نوافل سنت اور واجبات یہ تابع ہے فرض، کہ فرض اگر آدمی ادا نہیں کرے تو کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہو، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اس میں لوگ کتنا اہتمام انصرام کر لوگوں کی افطاری کراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن خود بھی وہ روزہ رکھیں۔ ایک کھجور بھی کسی کو دے دی اور ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ شربت پلا دیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے ایک روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث کا حصہ یہ ہے، اپنے خادم، اپنے خدام، اپنے موالی، اپنے ملازمین پر بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ عام رمضان میں جو محنت آپ اس سے لیتے ہیں اس کو ذرا سا کم کر دیے، نظام الاوقات کچھ آپ کم کر دیں۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں پاکستان میں گویا پورے کچھ نہ کچھ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ان سے اس معاملے میں خدمت کم لی جاتی، چھٹی جلدی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ بھی جو اپنے ملازمین ہیں ان پر رحم و کرم کر کے اور ان کا بوجھ کچھ ہلکا کریں۔ اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے عذاب سے آزاد فرمائے گا اور بے انتہا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو کوئی آدمی فرمائے، یہ مہینہ صبر کا پھل جنت، اس پر آپ پوری تقریر گزشتہ جمعے سماعت فرما چکے کہ صبر کیا۔ پھر ایک جملہ اس میں یہ ہے کہ یہ مہینہ غم خواری کا، یعنی یہ کہ لوگ جو پریشان حال ہیں کچھ ان کے غم کو بانٹ لیا جائے، یعنی ان کی مدد کی جائے۔ جو لوگ غریب ہیں ان کو کپڑے پہنائے جائیں، کچھ کو اناج دیا جائے، کچھ نہ کچھ تعاون کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ کراچی میں ایسے مخیر حضرات اب بھی موجود ہیں جو رمضان میں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں، کچھ اعانت اور مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جو زکوٰۃ تو آپ یقیناً نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ جب نکالیں تو اپنے ملازمین کو دیں، تنخواہ کے عوض میں نہیں، تنخواہ الگ دیں۔ یہ تو غریب ہیں، رات دن آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کی مد سے آپ ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں تاکہ ان کے بال بچے ہیں، گھر والے ہیں، اہل و عیال، ان کے لیے معاون اور مددگار ثابت۔ اور پھر جملہ دوہراؤں کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر، اگر آپ زکوٰۃ دیں تو 70 فرض ادا ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے یہاں کم سے کم کراچی جب لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ اس میں ثواب زیادہ ملے۔ تو غریبوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجیے گا آپ اس مہینے۔ اور ایک مندرجات میں اس کے یہ بات ہے کہ اس میں استغفار کی کثرت کرو اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اس مہینے میں کثرت سے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما، صحیح ستہ میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے لیے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام اتنا بلند کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سبب سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، تو مقام مصطفیٰ کیا ہوگا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ رات بھر قیام فرما رہے، آپ کے پیر متور یعنی پیروں پر ورم آ گیا۔ صدیقہ نے دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، یہ معنی اس حدیث کا لوگوں نے دوسرا ترجمہ کیا، ہم جو ترجمہ کرتے ہیں یہی اعلی حضرت فاضل بریلوی اکابر علماء نے یہی ترجمہ کیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ اتنی مہربانی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام رفیع عطا فرمایا کہ آپ کے سبب سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے؟ فرمایا صدیقہ، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے مہربانی کی ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
یعنی حضور علیہ السلام اللہ کے شکر کی ادائیگی میں یہ کام کیا کرتے تھے اور اس کا شکر ادا کیا کرتے. تو حضور علیہ السلام اس لیے عبادت و ریاضت. اور اس کے بعد حدیث حسنہ میں فرما میں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, ان کے ابروئے کرم سے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبے استغفار کرتا ہوں, اور ایک روایت میں ہے میں ایک دن میں 100 مرتبے استغفار کرتا ہوں. بظاہر حضور کے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں, مگر حضور علیہ السلام 100 یا 70 مرتبے استغفار اس لیے کیا کرتے تھے کہ تعلیم امت ہو جائے, ہمیں سبق مل جائے کہ میں تو اتنا بلند اور بالا, میں اللہ کے دربار میں 70 اور 100 مرتبے استغفار کر رہا ہوں, تو تمہیں کتنا کرنا چاہیے, تمہیں کتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. فرما اس میں 2 باتوں کی کثرت کرو, کلمہ طیبہ اور اس کے بعد میں استغفار. 2 باتیں اور, چونکہ یہ مہینہ مستجاب, ارشاد باری تعالیٰ ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. یہ مہینہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو, اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو, کیونکہ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا, اور خصوصیت کے ساتھ روزے دار کی دعا یہ تو یقیناً مستجاب ہوتی. اس لیے ان 4 باتوں کی کثرت کرو. اس کے بعد فرمایا آخری جملہ جو ابن خزیمہ کی صحیح میں ہے, کتنا پیارا جملہ. فرما جو آدمی روزے دار کو افطار کرائے, پانی پلائے, شربت پلائے, کوئی ایسی چیز جس سے روزے دار نے افطار کیا, تو اب دیکھیے جملے سنی. فرما کل اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. تھوڑا سا ذہن میں انتشار پیدا ہوگا, یہ تو جو قیامت کا دن ہوگا, اور حوض کوثر تو جنت میں ہے, تو یہ کہاں یوم حشر اور کہاں جنت سے پیالہ بھر کر کے اس کو پلایا جائے. تو بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں فرشتوں کو حکم دے گا کہ آب کوثر جو ہے, حوض کوثر, اس کو جنت میں سے حشر کے میدان میں لایا جائے. اور حدیث شریف میں ہے, ایک عنوان ہے کہ لوگ العطش العطش, پیاس 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 چیختے ہوں گے, اور وہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں, کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا, کوئی گردن تک, کسی کا وہ پسینہ جو ہے وہ حلق تک آ جائے, پیاس پیاس چیختے رہیں گے لوگ. اور وہ دن ہوگا 50,000 سال کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. مجھے بتائیے ویسے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے حبیب کے فرما میرے حوض سے, کیوں فرمایا میرے حوض سے, اس پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب اگرچہ تم دنیا میں اور کوثر امور آخرت سے, مگر ہم نے آپ کو دنیا ہی میں کوثر کا مالک بنا دیا. جب اللہ نے کوثر کا مالک بنا دیا تو فرما میرے حوض کوثر اسے ایسا جام پلائے گا کہ سبحان اللہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. ایسا تھی. اور ایک جملہ اور سنجیے, وقت اب اجازت نہیں دیتا کہ آگے بیان کیا جائے, کافی ہم نے اس کے مندرجات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی. فرمایا کہ جو میرا غلام ہے, یہ آپ نے سنا 50,000 سال کا دن, معمولی بات نہیں ہے 50,000. جب آدمی اذیت میں ہو, پریشانی میں ہو, تو 8 گھنٹے کی رات 14 گھنٹے 16 گھنٹے کی ہوگی, معمولی سی تکلیف دانت میں ہو جائے, آدمی کو نیند نہیں آئے, گھڑی دیکھ رہا ہوگا کہ صبح کب طلوع ہوگی ڈاکٹر کے پاس جانا, سر میں اگر درد ہو تو آدمی سر ملتا رہے گا. 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی رات, 12-14 گھنٹے کی رات معلوم. مجھے بتائیے اذیت میں وحشت اور دہشت, 50,000 سال کا دن کتنا طویل ہوگا. مگر فرما میرے غلاموں سنو, جو میرے دامن سے وابستہ, جو میرے غلام, جو میرے سچے چاہنے والے, میری اطاعت میری فرما برداری کرنے والے, ان کے لیے 50,000 سال کا دن ایسا ہوگا جیسے کہ عصر کی 2 رکعتیں. جب ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں عصر میں, 10 منٹ میں پڑھتے ہوں گے 4 رکعت اطمینان, تو 2 رکعت کتنے وقت میں پڑھی جائیں؟ 5 منٹ میں. فرما میرے غلاموں کے لیے یہ 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا کہ جیسے کہ عصر کی 2 رکعتوں میں جتنا وقت لگتا.
اصل میں حضور کے غلام بن کر دیکھو، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، تو بڑے بڑے یہ کٹھن مرحلے، بڑے بڑے یہ مسائل اور معاملات، یہ عزیزان گرامی کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے اگر ہم اللہ اس کے رسول کے مطیع فرما بردار ہو جائیں۔ اور اس جملے کی میں پوری وضاحت نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس جملے میں بہت ہی وسعت ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حد میں اولہ رحمت، اس کے جو پہلے کے 10 دن اس پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحمت نازل فرما، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا جو درمیانی حصہ اس میں اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، اور جو آخری اشرہ اس میں اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی آگ سے نجات فرما دیتا، جہنم سے نجات عطا فرما دیتا۔ گویا یہ مہینہ سستی اور کاہلی کا نہیں ہے، بڑی مستعدی سے نمازیں پڑھیے۔ کیا عجب کہ ہم بڑی پابندی سے 5 وقتہ نماز پڑھتے رہیں، ہو سکتا ہے اس کا اثر رمضان گزرنے کے بعد بھی ہماری ذات پر مرتب ہو اور ہمیشہ کے لیے ہم پکے نمازی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان میں اور رمضان کے بعد اپنی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں چیدہ باتوں کی تشریح اور رمضان کے فضائل آپ کی گوش گزار کی ہے، ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ آج جو بات ہو وہ آپ کے ذہن میں پچھلی باتیں اگر سامنے ہوں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں چند نکات یہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان آنے سے پہلے شعبان ہی میں رمضان کا اہتمام کرنے کی تلقین، اور اس میں نکات یہ تھے کہ یہ عظیم مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کے رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنائی، اور اس مہینے میں جو بھی آدمی نیکی سے قرب حاصل کرے یعنی نفل پڑھے تو نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی ایک روزے کا ثواب ملے، اور فرمائے اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت، اور آخری حصہ جو ہے عتق من النار، وہ جہنم سے آزادی کا حصہ۔ اس پر مفصل ہم نے گفتگو کی۔ آج ہم نے اس جمعے کے لیے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جس کے راوی حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی، اس کی تخریج امام حاکم نے کی، اور امام حاکم نے کہا کہ یہ صحیح، اور امام سخاوی نے بھی اور دیگر محدثین نے اسے نقل کیا۔ اسی حدیث کی جو چند باتیں ہیں جس کو ہم آج گفتگو کا بنیاد بنائیں، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی نے یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی، جس میں یہ بنیادی باتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی محدث سے نقل کی۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے کئی سال پہلے بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی، آج ہم اس حدیث پر گفتگو کریں۔ حضرت کعب بن عجزہ جو حدیث امام حاکم نے نقل کی وہ کچھ یوں ہے، اس کا مفہوم کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جب منبر پر چڑھنے لگے خطبہ اور واعظ فرمانے کے لیے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ذرا قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام قریب ہو گئے، اور غالباً یہ اس لیے تھا کہ سب اس گفتگو کو سن لیں۔ حضور علیہ السلام نے اس میں واعظ کیا فرمایا، تقریر کیا فرمائی، واعظ و نصیحت کیا فرمائی، یہ حضرت کعب ابن عجزہ نے بیان نہیں کیا، لیکن اس بات کو بیان کیا جسے ہم عنوان بنا رہے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی سیڑھی پر چڑھے فرما آمین بلند آواز کہ سب نے سنا. دوسری سیڑھی پر اور درجے پر جب پیر رکھا فرمایا آمین. تیسرے درجے پر جب حضور علیہ السلام نے پیر رکھا فرمایا آمین. جو واس کہنا تھا ارشاد فرمانا تھا وہ حضور نے ارشاد فرما دی. اب یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ تردد میں پڑ گئے کہ آمین تو جب کہی جاتی ہے کہ جب کوئی آدمی دعا کرے. خالی آمین کہنا بظاہر کوئی فائدے مند نظر نہیں آتا. تو یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں تھی. سوچا کہ حضور سے پوچھا جائے کہ یہ کیا آپ نے ارشاد فرمایا آمین کون تھا مخاطب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے جب پہلی سیڑھی پر پیر رکھا حضرت جبریل امی آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے کہ جس نے رمضان جیسے مقدس مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی. یعنی روزہ رکھ کے تقوی پرہیزگاری سے اور عبادت و ریاضت کر کے اگر اس نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا اور اپنی مغفرت نہ کروائی تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یہ جب انہوں نے دعا کی تو میں نے آمین کہا. میں نے جب دوسرے درجے پر پیر رکھا تو جبریل امین کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے. ان کے اس کہنے پر میں نے آمین کہا. بلند آواز سے درود شریف اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جب تیسرے درجے پر پیر رکھا جبریل امین نے یہ دعا کی کہ وہ شخص بھی ہلاک اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا لیا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی خدمت نہ کی اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. تو حضور فرماتے میں نے آمین کہا. یہ تو حضرت کعب ابن عجزہ کی حدیث. امام ترمذی نے جو حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی اس میں صرف فرق اتنا ہے اور یہ کبھی کبھی 3-4 باتیں جمع ہو جائیں تو اس میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی راوی کسی بات کو پہلے بیان کر دیتا ہے کسی بات کو بعد میں بیان کر دیتا ہے. جو فن حدیث میں کسی طریقے سے نہ خیانت ہے نہ عدالت کے خلاف ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں. حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کی وہ یہ تھی اس میں اتنا فرق کہ جب حضور فرماتے میں نے پہلے درجے پر پیر رکھا تو پہلے ہی مرتبے یہ الفاظ کہ جبریل امین آئے اور کہنے لگے ایسا آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے. تو میں نے آمین کہا. اس کے بعد کہا کہ ایسا شخص اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان جیسے مہینے کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ایسا شخص بھی جو گوئے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. تیسرا وہ شخص کہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا ایسے شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے. یہ اس زمانے میں کبھی کبھی ایسے الفاظ کسی کو سست کہنے کے لیے بھی کہے جاتے تھے اور یہاں اس کا ترجمہ علماء نے یہ کیا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے تو ایسا آدمی ذلیل و خوار ہو جائے کہ جو ایسا نہ کرے. کبھی کبھی حضور علیہ السلام بہت ہی ہلکی پھلکی ناراضگی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی یہ الفاظ کہہ دیا کرتے تھے
مگر یہ الفاظ ان کے لیے یہ معنی نہیں ہوں گے، بلکہ کسی کو سست کہنا ہو تو یہ الفاظ کہہ دیے جاتے۔ پھر اس کے بعد امام ابو داؤد نے ایک پورا باب باندھا اور اس باب کا آغاز اس حدیث سے کیا، جس سے سمجھنے میں دشواری ہوگی کہ خیر کوئی فن حدیث پر تو کلام کرنا نہیں، سیدھی سادی زبان میں آپ کو سمجھانا، مگر اس کو آسان انداز میں اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں۔ اس سے آغاز امام ابو داؤد نے اس باب کا کیا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں کسی کے خلاف کوئی دعا کر دوں، جیسی یہ دعا ہے کہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، اس قسم کے الفاظ، اور اللہ تبارک و تعالی اگر وہ تعریف کے لائق نہیں، ایسی میرے منہ سے الفاظ نکل گئے سست قسم کے، اور وہ گناہ گار نہیں، کوئی قصور اس نے ایسا نہیں کیا، تو حضور کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی میری ان کلمات کو صحابہ کرام کے بارے میں تو رحمت بنا دے۔ اس سے بھی مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، مگر یہاں حضور نے فرمایا تو اس کا مطلب وہ ذلیل و خوار ہو جائے کہ جس نے رمضان کو پایا اپنی مغفرت نہ کی، حضور کا نام سامنے لیا اور اس نے درود شریف نہ پڑھا، اور اپنے والدین کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ یہ دونوں حدیثوں کا خلاصہ تھا۔ اب آئیے حدیث کا پہلا جملہ حضرت کعب بن عجرہ کی حدیث کا کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور اور ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان کو پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو محترم حضرات، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اور ہم نے 12 کہا کہ اس میں ہمارے اکابر علماء، صوفیاء، صحابہ، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب رمضان شروع ہوتا تو آپ بستر کو فراموش کر دیا کرتے، رات دن عبادت و ریاضت میں لگ جایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہی معمول تھا، اور اس کے بعد مشائخ اعظام میں، علماء میں تو یہ مہینہ ہی عبادت و ریاضت کا کہلاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، کسی اور عنوان پر ہم نے کہا اس مہینے میں رمضان کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے، رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، اور ایک قرآن رمضان کی تراویحوں میں ختم فرماتے۔ تو گویا رمضان کے مہینے میں 61 قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوتا۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہم نے ان کی سیرت میں پڑھا کہ وہ ایک قرآن مجید دن میں تلاوت کرتے، ایک قرآن مجید رات میں تلاوت کرتے، اور ایک قرآن مجید جو ہے وہ تراویحوں میں ختم فرماتے۔ 61 قرآن مجید فرقان حمید ختم فرماتے۔ کسی اور موقع پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ ہر دفعے ہمارے یہاں سننے والے کچھ نئے حضرات بھی آتے ہیں۔ آج کوئی دنیا دار آدمی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ حساب لگا ہے کہ مولانا اس بات میں وزن نہیں، مغالطہ۔ کیا ایک دن میں آدمی سحری بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے، غسل بھی کرتا ہوگا، اور یہ قرآن مجید تلاوت کر رات میں تراویحاں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گئی، تراویح میں قرآن مجید تو ہمارے حافظ صاحب بھی ختم کر گئے، تراویح میں قرآن مجید اور رات میں پوری رات تلاوت کریں، گویا ایک مہینے سوئی نہیں۔ اگر آپ تخمینہ لگائیں 24 گھنٹوں میں کھانے کا، سحری کا، نماز کے اوقات، کیا اتنے اوقات میں کوئی ایک آدمی قرآن تلاوت کر سکتا ہے؟ کیا رات میں کوئی آدمی قرآن تلاوت کر سکتا ہے؟ تو لیجیے اس کا جواب نہایت شافی، وافی اور کافی۔ حضرت علامہ محدث امام نووی رحمت اللہ علیہ کی ایک تصوف کی کتاب ہے جس کا نام ہے بستان العارفین، اس میں اس کا جواب دیا۔ امام نووی فرماتے میں نے اپنے مشائخ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی عمر کم ہے، مگر ان کی کتابیں، ان کی تصانیف ان کی عمر سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی آدمی اگر تخمینہ لگائے کہ اتنی عمر میں کیا آدمی اتنی کتابیں لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا۔ دور مت جائیے، ہمارے ماضی قریب میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ
14 سال کی عمر میں فارغ ہوئے، تقریباً 8 سال تک فتاوی نویسی کرتے رہے اور اس کا ریکارڈ نہیں رہا، توجہ نہیں رہی، کوئی آیا مسئلہ لکھا اس کو دے دیا۔ 8 سال یا اس سے زائد عرصے میں خیال آیا اس سے تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا کہ فتویٰ لکھنے کے بعد اس کی نقل رکھی جائے۔ 8 سال تو یہ ضائع ہو گئے، اور اس کے بعد زندگی کی کتابیں 1 سال 1000 تصانیف ہیں، اور اس میں ایک کتاب جو فتاوی رضویہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں جو 30-32 جلدوں میں ہے، جس کے صفحات کی تعداد بڑے سائز میں 22,000 صفحات سے بھی کہیں زیادہ، یہ ایک کتاب فتاوی۔ اور اس کے علاوہ جو تصانیف ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک آدمی کیا 67 سال کی عمر میں اس میں سے 20 سال آپ اور نکال دیں تو 40 47 یا 45 سال میں کیا اتنا آدمی لکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ امام نووی کہتے میں نے اپنے مشائخ سے سنا، بات اصل میں یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو کام ہم مہینوں میں کرتے ہیں وہ ہفتوں میں کر گزرتے ہیں، جو ہم ہفتوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کرتے ہیں، جو کام ہم دنوں میں کرتے ہیں وہ اس کو گھنٹوں میں کرتے ہیں۔ پھر امام نووی نے کئی واقعات میں طوالت کی وجہ سے اگر اسی کو موضوع بنا تو امام نووی کا پورا باب آپ کو سنا دیتا۔ امام نووی نے کیا کیا کہ بعض ایسے مشائخ کے واقعات نقل کیے کہ جنہوں نے صرف طواف کرنے کی حالت میں 7 چکر طواف کے ہیں، اگر رش بھی ہو تو 1 گھنٹہ لگا لیں، کم اگر رش ہو مجمع آدھ گھنٹہ لگا لیں، اور کبھی اگر لوگ چند ہوں معدودہ قسم کے تو آدمی 10-15 منٹ میں طواف کر لیتا۔ 7 چکر طواف کے کسی کے لیے لکھا کہ انہوں نے صرف طواف کی حالت میں 2500 قرآن مجید تلاوت کیے، کسی نے 2000 تلاوت کیے۔ بات بظاہر سمجھ میں آئی، آپ حساب لگائیے تو سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ اب میں آپ کو سیاستہ سے استدلال کر کے بتاتا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں کیسے برکت عطا فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، ایک مبسوط کتاب زبور شریف، اللہ تعالیٰ نے ان پر زبور کو اتنا آسان کر دیا، اپنے خدام کو کہتے کہ گھوڑا تیار کرو، وہ گھوڑے کی مالش کر کے اس پہ زین لاتے، لگام لگا کر تیار کرتے، مشکل سے 20 منٹ لگتے ہوں، آدھ گھنٹہ لگتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس کے ایک رکاب میں پیر رکھ کر اور گھوڑے کے اوپر سے پیر لے دوسری رکاب میں پیر رکھتے تو پوری زبور تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اس کا ثبوت تو حدیث میں بھی موجود ہے عزیزان گراں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں برکت عطا فرماتا کہ وہ دن میں ایک قرآن مجید ختم کریں، رات میں ایک قرآن تلاوت کر رہے ہیں، تراویح میں ایک قرآن، گویا رمضان 61 قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوا۔ گویا ہمارے مشائخ کے یہاں رمضان کا مہینہ عزیزان گرامی یہ عبادت و ریاضت کا مہینہ۔ پھر ام المومنین فرماتی کہ رمضان میں حضور بستر اور آرام کو فراموش کر دیتے، حضور کی تو ایک ابروئے کرم کے اشارے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے۔ جب حضور کا یہ عالم ہم اور آپ کو کتنی عبادت کرنی چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہماتن وقت کس قدر ہمیں عبادت اور نمازیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے، تو ہمیں بہت زیادہ رمضان میں تلاوت کر کے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار سے جنتی بنانا ہے۔ کیا مطلب؟ ہماری مغفرت ہونی ہے، وہ کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایک بہت لمبا عنوان، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو سابقہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا نہیں فرمائیں، اور اس میں 5ویں چیز حضور نے یہ بیان فرمائی کہ جب رمضان کی آخری رات ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا۔ اور اسی کو حضرت سلمان فارسی کی حدیث میں ہے کہ وآخر عتق من النار، جو آخری عشرہ اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا۔ اور کئی حدیثوں میں ہے کہ اب لوگ تراویاں پڑھنے کے لیے جمع ہوں، عید کی نماز پڑھنے جمع ہوں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ دیکھو دنیا میں میرے بندوں کو تم نہیں کہتے تھے کہ تو نے اگر انسان کو پیدا کیا تو دنیا میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا، یہ وہی انسان ہے دیکھو۔ اور انسانوں کو نماز کی حالت فرشتوں کو دکھا کر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر فرماتا کہ دیکھو میرے بندے کیسے رات دن عبادت اور ریاضت میں لگے۔ یہ اعزاز ہے ایک مسلمان، ایک عبادت گزار۔ چونکہ اب یہ گفتگو مجھے آگے نہیں کرنی، دوسری دو اہم باتیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے بعید اور دور ہو جائے۔ رمضان جیسے مقدس مہینے کو پایا اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی ہمارے لیے نجات لکھ دے، جہنم سے آزادی لکھ دے۔ ایک بات۔ اب آئیے دوسری بات کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ اب آئیے ذرا ہم درود شریف پر ایک 5-7 منٹ، اور اس کے بعد پھر دوسری حدیث کا جملہ۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ درود و سلام پر محلے میں جھگڑے اور پنچایتیں ہو رہی ہیں۔ برائی پر نہیں ہو رہی، بھائی اس مسجد میں سلام پڑھا جا رہا، کہیں کہتے ہیں کہ بھئی اذان سے پہلے دیکھیے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اقامت کھڑی ہوتی ہے تب بھی آپ اس میں درود شریف پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ جواب تو میرے بھائی یہ ہے کہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی دے۔ فرمایا گیا کہ ہر نیک کام میں درود شریف پڑھا جائے۔ اگر اذان نیک کام ہے تو درود شریف پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اقامت اگر نیک کام ہے اس میں درود شریف پڑھنے میں کیا حرج؟ کوئی اور کام آپ کریں اس سے پہلے درود شریف پڑھیں تو اس میں عزیزان گرامی کیا حرج ہے؟ کوئی اس میں حرج نہیں۔ اب تھوڑا سا آپ درود شریف سے متعلق آپ سن لی۔ حضرت انس ابن مالک کی حدیث جو مشکات میں بابو تشہد میں جو درود شریف کا باب اس میں ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 درجے اس کو بلند کرتا ہے، اور 10 گنا اس کے معاف کرتا ہے اگر وہ ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے۔ ایک بار اسی مشکات شریف بابو تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو پوری جماعت صحابہ میں سب سے بڑے اس معنی کر صحابی ہیں کہ دیگر صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ اتنے معزز رکن تھے جماعت صحابہ میں کہ جب اقامت ہوتی جماعت کھڑی ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا کہ سینئر صحابی ہیں، اور اس زمانے میں بچوں کو پیچھے کر دیا جاتا اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو آگے کر دیا جاتا۔ تو یہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ایک بات ان کی حدیث بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہن میں ایک بات کو راسخ کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں، اور مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ بات کسی مثال سے بیان کی جائے تو وہ یاد رہتی۔ جلسوں میں تو ہم ذرا اس کو طویل کر کے بیان کر سکتے، آپ سے ہم اتنا پوچھتے کہ یہ دنیاوی منصب کے لوگ ہیں، نام لینا تو صحیح نہیں، اس لیے بات سمجھائیں، گورنر، وزیر اعلی صاحب، وزیر اعظم، صدر، آپ بتائیے ان کے قریب اگر کوئی آدمی پہنچ جائے تو پھولا نہیں سماتا، اور بدقسمتی سے اس کا فوٹو کہیں صبح اخبار میں آ جائے، یہ وزیر اعلیٰ کے پاس بیٹھا ہوا، یہ گورنر کے پاس بیٹھا ہوا، یہ صدر کے پاس بیٹھا، یہ وزیر اعظم کے پاس، تو اخبار میں آدمی میں اتنی ہرس ہے، اتنا ریا تصنع ہے کہ کم سے کم خود اپنے پیسے سے 1 درجن اخبار خرید کر بغل میں دبائے گا۔ آپ سے پوچھے گا بھئی آج اخبار پڑھا ہے آپ؟ کہ نہیں۔ کمال، کیا پڑھا؟ یہ دیکھ وزیر اعظم کے پاس بیٹھا ہوا میں، دیکھا آپ نے؟ یہ وزیر اعلیٰ کے پاس میں بیٹھا ہوں، دیکھا آپ نے کتنا بڑا منصب؟ یہ دنیاوی عہدے کتنے عزیزان گرامی کمزور قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض وزیر اعلیٰ ایسے جن کو آج تک پولیس ڈھونڈ رہی، یہ تو اللہ کا مہربانی کہ وہ باہر ہی مر گئے، ورنہ آگے پاکستان میں تو گرفتار ہو۔ ایسے بھی لوگ،
عہدے کے پاس بیٹھ کر آپ فخر محسوس کرتے ہیں، ذرا ایمان سے کہیے دل پر ہاتھ رکھ، جو وزیر اعظم کے قریب پہنچ جائے بڑا اس کا اعزاز، صدر کے پاس پہنچ جائے بڑا اس کا اعزاز، گورنر کے برابر بہت بڑا اعزاز۔ ایمان سے کہو جو پیارے مصطفیٰ کے قریب پہنچ جائے اس کا کیا اعزاز۔ اور وہ بھی کہاں پہنچے؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں، جس کو فرمایا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں گی، العطش، پسینے میں ڈوب جائیں گے، کوئی گردن تک، کوئی کانوں تک، جانے کیا حال ہوگا۔ اس کا تو نام ہی عزیز ہے نا، گرامی میدان حشر ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زبانی کہ ہم سیاہ کاروں یا رب تپیش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے یسوع۔ حضرت عبداللہ ابن حدیث کی حدیث سنیے، فرمایا میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معود الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہو کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اب آئیے آپ کس کس کو حضور کے قریب ہونا، الحمدللہ یہ بات بغیر تردد کے کہتا ہوں، اور ہو سکتا کسی کو بری بھی لگے کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا تھا۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ کل قیامت میں اللہ کے فضل و پیارے مصطفیٰ کی نعت سب سے قریب ہوں گے، اس لیے کہ ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جہاں درود و سلام نہیں ہوتا، کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا جس میں درود و سلام نہیں ہوتا، کوئی محفل کوئی تقریب ایسی نہیں کہ جس کا تتمہ یا جس کا آغاز درود سلام سے اور اس کا تتمہ درود و سلام پر نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن حدیث ان کی مروی کہ سب سے قریب حضور کے وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو۔ اب ہم اس پر گفتگو کرتے تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، اتنا وقت نہیں، صرف ایک بات اس کی اہمیت کو بیان کر کچھ 10 منٹ مجھے والدین کے حقوق پر جو اس حدیث کا حصہ ہے وہ بیان کرنا۔ ایک بات میں عرض کروں آپ سے، کتنی عمدہ بات کہی، یہ بات کہی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی، جنہوں نے سن 1857 میں انگریز گورنمنٹ کے خلاف دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس پر تقریباً 99 یا 100 علماء کے دستخط ہوں گے کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالا جائے اور مسلمانوں پر جہاد واجب ہو گیا، جس کی تعلیم میں علامہ فضل خیر آبادی کو دریائے شور، جس کو کالا پانی کہتے ہیں جزائر انڈیمان، وہاں علامہ فضل خیر آبادی کو بھیجا گیا۔ وہ اتنے جری آدمی تھے کہ جس جج کے قلم سے ان کا فیصلہ لکھا جانے والا، انگریز بہت مکار ہندوستان میں آیا، اس نے عربی بھی پڑھی فارسی بھی پڑھی، وہ جج جس کے کورٹ میں ان کی قسمت کا فیصلہ لکھنے سے پہلے علامہ کو چیمبر میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس نے ان سے فارسی پڑھی تھی، انگریز نے استاد تھے علامہ فضل خیر آباد، ان کو اندر بلا کر سمجھایا مولانا جب آپ کھڑے ہوں گے کٹیرے اور میں آپ کو فتویٰ دکھاؤں گا کہ مولانا اس فتوے کے بارے میں جو آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کچھ معلومات، صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ کون سا فتویٰ کیسا فتویٰ، مجھے تو کچھ معلومات نہیں، تو میرے قلم سے میں آپ کو رہا کر دوں گا۔ جج یہ سمجھا کہ میں نے انہیں بوتل میں اتار لیا، مولانا کی آواز لگی، مولانا کٹرے میں کھڑے ہو گئے، اس کو کہتے ہیں جرأت، اس کو کہتے ہیں ہمت اور توانائی اسلام کی بقا کے لیے۔ مولانا سے پوچھا مولانا یہ فتویٰ کہا جاتا ہے کہ فتویٰ آپ نے جاری کیا کہ گورنمنٹ انگریز کے خلاف جہاد واجب ہو گیا، اس کے متعلق کچھ معلومات ہے؟ مولانا نے کورٹ میں کہا یہ فتویٰ میں نے لکھا ہے اور اس پر مہر میری لگی ہوئی۔ جج تو پریشان ہو گیا، سوائے دریائے شور کے کوئی راستہ نہ تھا، جزائر انڈیمان مولانا کو بھیج دیا گیا اور چند سال وہاں قید رکھ کر مولانا کی رہائی کا پروانہ جس دن ملا
اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اسی دن علامہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہو گیا جزائر انڈیمان. گویا انگریز کی آزاد کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزاد کر دی. یہ علامہ فضل خیر آباد بہت بڑے عالم دین شاہ عبد العزیز محدثی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تلمیذ. بعض کتابیں شاہ عبد القادر محدثی دہلوی سے پڑھی اور صرف 14 یا 13 سال کی عمر میں دور حدیث میں بیٹھ. اور شاہ عبد العزیز محدثی دہلوی سے دور حدیث, منطق اور فلسفے علم کلام کے سب سے بڑے استاد علامہ فضل خیر آباد. سنیے آپ کتنا شاندار فتویٰ دیا, اور آپ ایمان تازہ کیجئے. یہ تو سب آپ نے سنا ہوگا آج کل رمضان کہ رمضان میں امام صاحب جب آیت سجدہ پڑھیں تو پہلے سے اعلان ہو جاتا کہ دیکھیے دوسری رکعت میں سجدہ ہے. یہ ہوتا ہے روزانہ جب بھی سجدہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سجدے کی آیت جب پڑھی جائے کہنے والے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جائے. بلکہ امام اعظم کا مذہب یہ کہ آیت سجدے کا مفہوم اگر آپ نے اردو میں پڑھا, فارسی میں پڑھا, کسی بھی زبان میں پڑھا, تلاوت جو واجب ہے آیت تلاوت کا سجدہ, اردو ترجمہ بھی اگر اس کا پڑھا تو سجدہ واجب ہو گیا. ٹھیک, یہ تو سب جانتے ہیں مسئلہ. اچھا یہ بتائیے کہ ایک حافظ صاحب ایک طالب علم کو قرآن مجید حفظ کرا رہے ہیں. اب حفظ کرانے میں تو ایک آیت متعدد مرتبے پڑھی جائے, تو جب تک بچے کو یاد نہ 20 مرتبے پڑھے 30 مرتبے پڑھے پڑھتا جائے. حافظ صاحب پڑھا ہے وہ پڑھ رہا ہے. اچھا اب فرض کیجئے کہ حافظ صاحب نے, استاد نے, طالب علم نے آیت سجدہ 30-40 مرتبے ایک محفل میں پڑھی اور دور کیا, تو اب آیت سجدہ پر تو سجدہ واجب. تو اس کا مطلب مولانا بھی 30 سجدے کریں جنہوں نے پڑھایا, اور شاگرد بھی 30 سجدے کرے, اس لیے کہ آیت پڑھنے پر سجدہ. لیکن مسئلہ فقہ کا یہ ہے کہ سجدہ ایک ہی واجب ہوگا, سجدہ ایک ہی واجب. مثلا میں نے کسی دن جمعے میں آیت سجدہ کو اپنا عنوان بنایا, تو بار بار میں نے آیت سجدہ تلاوت کی اس کا مفہوم بیان کر رہا. تو اب کیا ہوا, جتنے سننے والے 20 سر میں نے آئے تو 20 سجدے کریں گے, وہ میں بھی 20 سجدے کروں گا. سارے فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک محفل میں اگر 100 مرتبے بھی آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو سجدہ ایک ہی کرنا ہوگا. یہ تو بات آپ نے سمجھ لی. اب آئیے علامہ فضل خیر آبادی کا ایمان تازہ کرنے والا جملہ. انہوں نے کہا یہ دیکھو کیسا عجیب و غریب معاملہ کہ رب کریم نے تو اپنے لیے 100 مرتبے بھی آیت سجدہ پڑھی تو ایک سجدے کو گوارا کر لیا, مگر کیا حضور کا نام 100 مرتبے لیا جائے تو ایک درود کافی ہوگا؟ فرما نہیں, رب کریم نے یہ تو گوارا کر لیا کہ آیت سجدہ 100 مرتبے پڑھی جا, ایک ہی سجدے سے کام چل جائے گا, مگر حضور علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ذکر کسی محفل میں اگر 100 مرتبے لیا جائے ایک درود کافی نہیں ہوگا, 100 مرتبے درود پڑھنا ہوگا. ایک درود کافی نہیں ہوگا, ہر حضور کے نام پر درود پڑھنا ہوگا. پوری صحیح ستہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے, تمام صحابہ کرام بیان کرتے سند قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ بخاری میں پہلے ایک مرتبہ درود لکھ دیا گیا اور آخری میں درود لکھ دیا گیا. جتنی مرتبے فرمائیں گے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ضرور بیان کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا درود کا درجہ. اب جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور وہ گونگا بیٹھ جائے تو 2 تعلیمیں ورنہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, تباہ برباد ہو جائے. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق اس کی ناخواہ آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑے. بلند آواز سے درود شریف, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماعود الجود والکرم وہ آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اب آئیے تیسرا جملہ کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا اپنے ماں یا باپ کو ضعیفی میں پا لیا اور ان کی خدمت نہ کی اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا, ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے آپ تمام حضرات میں سے وہ کہ جن کے والدین یا جن کا والد
یا جن کی والدہ زندہ ہیں، خدا کے لیے ہماتن گوش ہماتن وقت ان کی خدمت کیجیے، کبھی ان کو ناراض مت کیجیے، ہمیشہ انہیں راضی رکھنے کی کوشش کیجیے آپ، اور خدمت۔ بہت سے لوگ کہتے جی ہماری اماں ناراض ہو گیا، ابا ناراض ہو، باپ کہیں بیٹا کہیں، ارے جا کے سیدھے قدموں میں لیٹ جا، پکڑ لو ان کے قدم، معافی مانگو، ماں تو ماں ہوتی، تھوڑی دیر میں آپ کو معاف کر دے۔ نہیں ہمارے یہاں کیا ہے جی ہماری اماں ناراض ہے، اور بہت سے ایسے کمبخت ہم اپنی اماں سے ناراض، کیسا ٹارزن آدمی، اماں سے ناراض، ہم اپنے ابا سے ناراض، ابا کہیں اور رہ رہا، بیٹا کہیں اور رہ رہا۔ میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آپ کے سامنے کھول دوں، یہ لوگ عوام میں شکل دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ جن کے ماں باپ زکوٰۃ اور خیرات میں عیدی کے یہاں پڑھ رہے ہیں اور وہ مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ زکوٰۃ اور خیرات پر پڑھ رہے ہیں۔ میں عموماً باہر کے واقعات بیان نہیں کرتا، مگر ضرورتاً میں امریکہ میں تھا، ایک کراچی کے صاحب ہیں، نام بھی نہیں لیتا کہ یہ تقریر ہماری دنیا بھر میں سنی جاتی ہے، انٹرنیٹ، نام بھی میں ان کا نہیں لیتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا آپ کراچی سے آئیں تو ذرا کھانا کھا لیں، میں نے کبھی اتنا وقت تو ہوتا نہیں، ہم چائے پی لیں گے آپ کے یہاں۔ وہ گئے تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ کا حال یہ کہ میرے باس نے جہاں میں کام کرتا ہوں مجھے بلایا، بلانے کے بعد کا یہ دیکھو یہ نمبر ہے، یہ ہے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، کیونکہ بوڑھوں کی آبادی امریکہ میں الگ یہاں بھی بننے لگ گئی ہے، اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ ہم لوگ اب امریکہ اور یوروپ کی نقل کرنے لگ گئے، بندر کی طریقے سے، جیسے بندر کرتا ویسے ہم بھی نقل کرنے لگ گئے، تو یہ بات یہاں بھی آ گئی، اللہ سے پناہ مانگے اس وقت۔ تو اس نے مجھے دیا، بوڑھے لوگوں کی آبادی الگ، سال میں ایک دن منایا جاتا ہے والدین کا، وہ سب پھول لے کے جائیں گے، $1-2 کے پھول پیش کر دیں گے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر کے واپس آ جائیں، یہ ضرورت ختم ہو گئی، بس ماں باپ کی خدمت کر۔ نمبر وغیرہ دیا اور مجھے پیسے بھی دیے، میں وہاں گیا، میں نے میت حاصل کی سارا نام دیکھ کر، اور اس کے بعد میں نے پیسے دیے، جیسے بھی وہاں تدفین کا طریقہ ہے، مسلمان بھی ہوتے ہیں، صحیح مسلمانی طریقے سے وہ دفن بھی ہوا۔ دفن ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے سارے پیسے اور ریکارڈ لیا، جو فائل میرے سامنے رکھی کہ آپ اس میں یہ لکھیں کہ آپ نے میت کو وصول کیا اور اس کے بعد اس کی تدفین کی۔ میں اس فائل کو دیکھ کر سر پیڑ کر رہ گیا کہ میں جس کے تحت ملازمت کرتا ہوں میرا باس، وہ اس کا باپ تھا، وہ اس کا باپ، یعنی اس کے بیٹے کو اتنی فرصت نہیں کہ اپنے باپ کی تدفین کر نماز جنازہ پڑھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا حال عزیزان گرام۔ اب دیکھیے مختصر الفاظ، حدیث تو بڑی طویل، میں مختصر الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ صرف نکاح، کبھی ہم نے اس کو بیان کیا تھا انٹرنیٹ پہ، آپ اسے دیکھ لیجئے، کبھی اسے ہم عنوان بنا کر گفتگو کریں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد، اس دنیا سے جس کے ماں باپ راضی چلے جائیں وہ یقین کر لے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ فرمایا ماں باپ کی رضا یہ تیرے لیے جہنم ہے یا جنت ہے؟ ماں باپ کو راضی کیا تو جنت، ماں باپ کو ناراض کیا تو یہ تیرے لیے جہنم۔ ایک حدیث شریف جس میں تعلیم کہ ماں کی ناراضگی آدمی کو کہاں تک پہنچاتی ہے، تھوڑا سا مختصر الفاظ میں سنیے آپ۔ ہمیں فرمایا گیا کہ جب آدمی کا انتقال ہو تو تلقین کی جائے۔ تلقین کا کیا معنی ہے کہ میت پر بڑا ہی کرب اور بڑا ہی سخت امتحان ہوتا جب اس کی روح اس سے پرواز کرتی۔ ایک وقت ایسا آتا کہ آدمی کی زبان چلتی ہے، کچھ بول لیتا، تو سرہانے جو بیٹھا ہو وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر نہ کرے، اسے کہے نہیں، بلکہ یہ صرف پڑھتا جائے۔ جیسی میت کو کچھ افاقہ ہوگا تو کلمہ طیبہ اس کی زبان پر آ جائے گا۔ جب کلمہ طیبہ اس کی زبان پر آئے اور ایسی صورت میں آدمی دنیا سے چلا جائے، کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ پیارے مصطفیٰ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جائے۔ اب دیکھیے دور صحابہ میں حضور موجود، حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ حضرات آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آپ کا غلام، اس کے منہ پہ کلمہ نہیں آ رہا، بار بار ہم اس سے یاد دلا رہے مگر اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گیا، کسی کو بھیجا، فرمایا یہ آدمی کیسا؟ اور کیجیے، نمازی تھا؟ جی حضور نمازی بھی، روزہ بھی رکھتا، روزہ بھی رکھتا،
متقی پرہیزگار تھا، متقی پرہیزگار بھی، خوف خدا رکھنے والا، خوف خدا بھی رکھنے والا، سارے اوصاف دریافت کیے۔ فرمایا اس کی ماں کا معاملہ کیا تھا؟ اس کا حضور اماں اس کی ناراض تھی۔ فرمایا اس کی اماں کو بلا، اس کی اماں کو بلایا، اماں کو بلانے کے بعد کہا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی میں ناراض۔ فرمایا بڑی بھی معاف کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو معاف نہیں کروں، جیسے عورتیں جب تکلیف زیادہ ہو تو بفر جاتی، کہا میں تو معاف نہیں کروں ان کو۔ اچھا ناراضگی کیا تھی؟ حدیث سے یہ ترشح ہوتا ہے، ناراضگی یہ تھی، یہ نہیں کہ ماں کو روٹی نہیں دیتا تھا، پانی نہیں دیتا، اس کی بیوی جب ساس پر گرم ہوتی، ساس کو ڈانٹ ڈپڑ کر تو یہ چپ چاپ سے بیٹھ کر کے سنا کرتا تھا، اس لیے اماں ناراض ہے۔ کہا بڑی جی معاف کرو۔ کہا نہیں، حضور نے اسے سمجھانے کے لیے فرمایا لاؤ بہت ساری لکڑیاں لاؤ اور اس کو جلاؤ، اور جلانے کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال۔ اب جب اماں نے سنا تو اماں ہوتی، کہا حضور کیا آپ اسے جلا دیں، اس کو جلا کر کے خاک کر دیں، جلا کر کے بھسم کر دیں؟ چونک گئی آگ کا نام سن کر۔ حضور نے فرمایا بڑی بھی یہ آگ جس کو سن کر کے تم چونک گئی ہو، جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک۔ اور جہنم کی آگ کیا؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن کیا؟ آپ چولہا جلاتے ہیں، چولہے میں ایندھن کیا ہے؟ تیل، بجلی، گیس، لکڑی، کوئلہ، اس کو ایندھن کہتے ہیں، اس سے جلاتے تو جہنم کا ایندھن کیا؟ فرمایا فاتقوا النار التي، ڈرو اس آگ سے، فاتقوا النار وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے۔ جہنم کس سے دہکا جائے؟ پتھر اور آدمی سے دہکا جائے گا وہ جہنم کیسے؟ کہا بڑی بھی اس آگ سے تو جہنم کی آگ اس سے کہیں 1000 گنا زیادہ۔ بڑی بی کی مسئلہ سمجھ میں آیا، حضور آپ گوا رہی ہے، میں نے معاف کر دیا۔ انہوں نے فرمایا اب دیکھو کیا کر رہا، اس کے زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمہ پڑھ رہا۔ تو ماں باپ کی ناراضگی کبھی کبھی آدمی پر ایسی کم بختی آتی ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی کلمہ طیبہ سے بھی محروم دنیا سے جاتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اس کو غنیمت سمجھیے اور ان کو راضی کرنے کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہم وقت عزیزان گرامی کوشش کیجیے کہ وہ اگر ناراض ہو جائیں تو اللہ کی ناراض، اور یہ تو سب کے زبان پر موجود ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس سے بڑھ کر کیا اعزاز اور کیا اکرام ہوگا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ آگے 2-3 حدیثیں مجھے اور بھی بیان کرنی بہت ضروری، لیکن وقت ہو گیا ہے، جتنا بیان ہوا بہرحال حدیث پر گفتگو مکمل ہو گئی۔ حضرت کعب ابن عجرہ کہ جس نے رمضان کو پایا اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی ایسا شخص ہلاک ہو جائے، جس نے میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھا ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، اور جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کی ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں ہلاکتوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اس مہینے میں ہمیں عبادت و ریاضت، کثرت سے تلاوت، درود شریف اور اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ For more videos you can subscribe our channel. For more videos you can subscribe our channel.